السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کے شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے کر آئے، اور جب نام ہمارا گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل کرے گا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ وہی نجاشی کی بات ہو رہی ہے، ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ جب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب نجاشی کے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر، تو صحابی وہاں پہ رہنے لگے، اور وہاں سے دشمن مکہ کے ان کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ لیکن پھر جب صحابیوں نے سورہ مریم کی آیتیں سنائیں تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ بھائی کیوں نہ ہم ایمان لائیں اور کیوں نہ ہم اس بات کو تسلیم کریں، جبکہ یہی بات ہمارے نبی پر بھی اتری تھی۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام کر لو، حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ اور جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، محمل قسمیں کون سی ہیں؟ جو انٹینشن کے بغیر ہوتی ہیں، بندہ نہیں واللہ واللہ کر رہا ہوتا ہے، یا قسم سے تم ایسا نہیں کرو، قسم سے تم ایسی ہو، اس طرح سے جو بندہ باتوں باتوں میں بات کرتے کرتے قسمیں کھا رہا ہو نا، وہ محمل قسمیں کہلاتی ہیں۔ تو ان پر اللہ کی گرفت نہیں ہے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے۔ کون سی والی قسمیں توڑنے کا کفارہ؟ جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، انٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور پکی دل میں رکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن جب اس کو توڑنا پڑ جائے تو پھر اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہم کو کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، یعنی کہ جیسے کہ ہم کھاتے ہیں کھانا، جیسے کہ جو بندہ قسم کھائے گا وہ جیسے کھانا کھاتا ہے جس طریقے کا روز دن رات، اس طریقے سے وہ کھانا کھلائے گا۔ اور پھر تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، کھانا کھلاؤ یا پھر کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ 4 چیزوں میں سے ایک کرنی ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر ان کو کپڑا پہنا دینا ہے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کر دینا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ لیکن ان چاروں میں سے جو سیکوینس بتایا جا رہا ہے قرآن کے اندر، وہی سیکوینس سے چلنا ہے۔ اگر نہ کر سکو 10 مسکینوں کا کھانا تو کپڑے پہناؤ گے، اور اگر کپڑے نہ پہنا سکو تو پھر روزہ اپنا آزاد کرو گے غلام، اور اگر پھر بھی آزاد نہ کر سکو تو آخری چوائس ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم 3 دن کے روزے رکھیں۔ جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ یہ شراب کا یہ بھی دوسرا بھی حکم آیا، پہلے ہم نے پڑھ لیا۔ شراب کی حرمت کا یہ آخری حکم ہے۔ کون سا والا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، خمری، یہ والا شراب کی حرمت کا آخری حکم ہے۔
3 हुक्म आए हैं, एक में बिल्कुल दूर रहने का कर दिया अल्लाह ताला ने, और एक में कहा कि करीब मत जाओ जब नमाज में हो, और एक ये आखिरी हुक्म आ गया था कि ये सब गंदे शैतानी कामों में से हैं, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारी अदावत डाल दे दरमियान में, और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक ले। क्या फिर तुम इन चीजों से बाज रहोगे? अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानो और बाज आ जाओ। लेकिन अगर तुमने हुकूम अदूली की तो जान लो कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है, वो पहुंचा देने की बस जिम्मेदारी है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने जो पहले कुछ खाया पिया, इस पर उसकी कोई गिरफ्त ना होगी। अब ये बात आयत नाजिल हुई तो जाहिर है फिक्र पड़ जाती है इंसान को। जब इंसान कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता ना, तो कितने हुक्म नहीं पता होते अल्लाह ताला के हमको, लेकिन जब कुरान पढ़ लेता है और जब हुक्म पता चलने लगते हैं तो उसके बारे में फिर सवालात भी शुरू होते हैं हमारे, कि भाई जैसे नमाज जब हुई थी, तो साहबियों ने अर्ज किया था ना कि अपना जो पहले इंतकाल कर गए हमारे बाप दादाओं में से, जिन्होंने नमाज तो पढ़ी ही नहीं बिल्कुल भी, उनका क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था ना कि उनका उनके अल्लाह की तरफ मामला है, जो कुछ हुक्म था वो लोग करते थे तो वो बख्शे जाएंगे। इसी तरह जब ये आयत नाजिल हुई तो बाकायदा फिर एक हुक्म मिला, एक नॉलेज में इजाफा हुआ, एक अमल की तौफीक पैदा करने की तौफीक पैदा करनी पड़ी। तो फिर सवालत भी शुरू हुए कि भाई ये किस तरह किया जाए और कैसे किया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो पहले कर चुके उसकी कोई गिरफ्त नहीं होगी, बशर्ते कि वो आइंदा उन चीजों से बचता रहे और हराम की गई है जो, और ईमान पर साबित कदम रहे और अच्छे काम करें। फिर जिस चीज से रोका जाए उससे रुकें, और जो फरमान इलाही हो इसे माने। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक अता फरमाए कि हम सभी आयत पढ़ते हैं और हम सबको ये तब करने की तौफीक अता फरमाए। फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया इख्तियार करें, यानी कि दिल में तकवा रखते हुए सही तरीका इख्तियार करना है, और अल्लाह नेक किरदार लोगों को बहुत पसंद करता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें इस शिकार के जरिए से सख्त आजमाइश में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और नेजों की जद में होगा, और ये देखने के लिए तुम में से कौन इससे गायबाना डरता है। फिर जिसने इसी तंबी के बाद अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से तजावुज किया, उसके लिए दर्दनाक सजा है। शिकार ख्वाह आदमी खुद करे या किसी दूसरे के शिकार में किसी तौर पर मदद भी करे, ये दोनों बातें हालत एहराम में हराम कर दी गई थी। तो अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि हालत एहराम में चाहे भूख होती थी सहाबाओं को, और अल्लाह ताला सब पर करोड़ों रहमतें डाले कि हालत एहराम में जो अल्लाह के हुक्म होते थे उस पर वो चाहे वो कितने भी भूखे क्यों ना हो शिकार को हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हो चुका था। इस तरह उनको शिकार एहराम में थे और जा रहे थे, और रास्ते में इनको नील गाय नजर आई थी, जिसमें से एक दो सहाबा कुछ थे जिन्होंने एहराम अभी पहना नहीं था, वो खुद उन्होंने देखा और फिर उन्होंने उसको ज़िबा किया और सबको खिलाया था। वो कर सकते हैं, लेकिन हालत एहराम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि आप शिकार ना करो और ना ही शिकार करने में मदद करो। और जो भी अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से तजावुज करेगा उसके लिए दर्दनाक सजा है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, हालत एहराम में शिकार ना मारो। अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जानवर जो उसने मारा हो उसी के हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों की में से नजर देना होगा। कफारत की ये है इसका, ठीक है ना। और जिसका फैसला तुम में से दो आदिल हाकिम करेंगे, दो आदमी देखेंगे उस जानवर को कि जिसकी मसल उसने शिकार किया है उसकी मसल वो है या नहीं है, और किस तरीके से वो फैसला करेंगे, फिर वो नजराना काबा तक पहुंचाया जाएगा या नहीं। तो इस गुनाह के कफारे में चंद मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, ये दूसरी बात है जो उसके बाद होगी, और इसके बकदर रोजे रखने होंगे ताकि वो अपने किए का मजा चखे। पहले जो हो चुका अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अगर किसी ने इस हरकत का इरादा किया तो इससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह सब पर गालिब और बदला लेने की ताकत रखता है। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया। और बाज आपको पता है ना, हमारे बाप दादाओं के दौर में भी, नानाओं दादाओं परदादियों के दौर में भी लोग शिप पर जाते थे ना, हज पर उम्रे पर जाना हो मक्का मदीना, तो शिप पर भी जाते थे। तो उसमें अगर समंदर से कोई लेकर मछली या ये वो शिकार करके और वो खा लिया जाए हालत एहराम में भी, तो वो सही है, हलाल है।
जहां तुम ठहरो वहां भी इसे खा सकते हो और काफिले के लिए ज्यादा राह भी ले सकते हो। अलबत्ता खुश्की का शिकार जब तक कि तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम कर दिया गया। बस बचो इसे खुदा की नाफरमानी से कि उसकी बेशी में तुमको सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तू हम पर मदद फरमा और हमारे लिए ऐसे हालात और मौके पैदा कर या अल्लाह ताला कि हम तेरे के कहे पर चल सकें। अल्लाह ने मकान मोहतरम यानी कि काबा को लोगों के लिए इज्तिमाई जिंदगी के कयाम का जरिया बना दिया और माह हराम या कुर्बानी के जानवरों या करादों को भी इस काम में मुआविन बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमान और जमीन के सब हालात से बाखबर है और इसे हर चीज का इल्म है। खबरदार हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी सख्त है। जहाँ अल्लाह इतनी मेहरबानियां कर रहे हैं, इतने हम लोग को वो चॉइसेस दे रहे हैं कफारा अदा करने में, कोई चीज को करा है तो उसे माफी मांग लो, इतनी चॉइसेस है। वहां अल्लाह ताला ने एक और बात ये भी बता दी हमें कि अल्लाह सजा देने में सख्त है और उसके साथ वो बहुत ज्यादा दरगुजर करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, आगे तुम्हारे खुले और छुपे सब हालात का जानने वाला अल्लाह ही है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि पाक और नापाक बहरहाल यकसा नहीं हो सकते, ख्वा नापाक की बहुतात तुम्हें कितना ही फैरिख्ता कर दे। और ए अकल वालों जो अकल रखते हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। आज के दौर में चारों तरफ हम जिस हालात में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, हराम बहुत फैला हुआ है। हराम कमाना भी बड़ा आसान है। हराम वाले जो कमाते हैं ना, उनकी जगहें, उनकी चीजें, उनकी हर चीज में एक है ना बहुत ज्यादा नुमाइश और हर चीज हमें बहुत बड़ी बड़ी नजर आती है। ये शैतान होता है जो हमें ये सब जीनत को और जीनत करके बताता है, ताकि हम उस हराम के कमाने के बारे में और करने के बारे में सोचें, और वो जहन में बस वसा डालता है हमारे। तो ये चीजें हमें जीनत दुनिया की जो है ना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। तो वजह यही है कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये जो है ना चीजें जो बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं और दिल खिंचा जा रहा है ब्रांड पर, इन चीजों पर, ये जो बड़ी बड़ी घर और आसाइशें लेके बैठे हैं, पीछे से जो इनके क्या कारोबार चल रहे हैं, इनके क्या वजह चल रही हैं, ये सब हमें नहीं पता होता। जब हम उस पर डीप डाउन हम किसी के अंदर पढ़कर देख भी नहीं सकते ना, लेकिन ज्यादातर 80-90% जब हम कह सकते हैं ना कि जो ज्यादा रियाकारी और नुमाइश और ज्यादा चीजों वाले और ये होते हैं, उनकी हराम की कमाइयां भी बहुत चली आ रही होती हैं। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए, इनके बेस जो है उससे दूर रहना चाहिए। और अल्लाह ताला हम लोग सबको ये करना नसीब करे और अल्लाह ताला हमें हलाल की कमाई से हमारा अपना पूरा शौक पूरा करने की तौफीक अता करें और फिर उसे हम आगे भी दे दें। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब महफिल जमाया करते थे, हदीस की कोई बात की, तो फिर वो एक नई पूरी चादर लेते थे, हजार हजार दिनार की, लेकिन फिर उस महफिल को करने के बाद वो सदका कर दिया करते थे। तो अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी चीजों में अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम लोग को आगे उसको बढ़ाने की भी तौफीक अता फरमाए। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछो जो तुम पर अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार गुजरे, लेकिन अगर तुम इन्हें ऐसे वक्त पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा है तो तुम पर वो खोल दी जाएंगी, जब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया और वो दरगुजर करने वाला बुर्दबाद है। तुम में से पहले एक गिरोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से कुफर में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने यहाँ किसी एक खास गिरोह का जिक्र नहीं किया है। इन इन नबी की कौम ने किया था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कितने सवालात किए थे। हो सकता है 1,24,000 पैगंबर हैं, तो किसकी कौमों ने कितने सवाल किए हों और कितना नबियों को तंग किया हो और फिर किस वजह से वो कुफर में मुब्तला हुए हों। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक इशारा दे दिया कि आपने हमें हमको नहीं करनी है कुफर। कुफर किस चीज का? जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना उस पर सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी भरपूर भरपूर तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने ना कोई बहीरा मुकर्रर किया है, ना साहिबा, ना वसीला, ना ही आम। ये चारों ये चारों किसके नाम थे? इनके बुतों के नाम थे। और इनके जो बहीरा को ऊँटनी को कहते थे, वो जो 5 दफा बच्चे जन चुकी हो, जिनके यहाँ बार बार ये बच्चा हो। ये जाहिलियत के जमाने अरब में वो फिर अहले अरब इनके कान को चीर कर उनको आजाद कर दिया करते थे। और फिर साहिबा ऊंट ऊंट उस ऊंट या ऊंटनी को कहते थे जिसने मन्नत के पूरा होने के बाद या बीमारी से शिफा मिलने के बाद उसको छोड़ दिया था।
اور وسیلہ اس بکری کے بچے کا ہوتا تھا جو خداؤں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، جو اس کے نام پر باندھ دیا جاتا تھا، اور ہم اس کو کہتے تھے اونٹ کا پوتا، یعنی کہ سواری دینے کے جب قابل ہو جائے تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ سارے ان لوگوں نے ساری بنا کے رکھی ہوئی تھی اپنے ذہنوں کی خرافات، اور ان کو نام دے دیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ کوئی بحیرہ ہے، نہ ہی کوئی صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ ہم، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر ایسے وہمات کو وہ مان رہے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس یہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے؟ وہ کچھ جاننے کا نہ ہی جانتے ہوں اور صحیح راستے پر انہیں خبر ہی نہ ہو۔ آج بھی اتنی رسومات، اتنی چیزیں ہیں، آج بھی اس پڑھے لکھے دور میں، ہم بڑا کہتے ہیں نا، ہم بڑے پڑھے لکھے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی سمجھدار اور سینس رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہاں بھی اور ہمارے اپنی جگہوں پر بھی اتنی ذہنوں میں خرافات ابھی تک ہیں، اور ذرا سا کچھ بول دیا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا، کیا کہ ہمارے باپ دادا نے بھی یہی کیا تھا اور ہم بھی یہی کریں گے۔ کیا وہ غلط ہے؟ اتنی زیادہ تقدیم اور اتنی زیادہ ان کی توقیر باپ داداؤں کی، جبکہ باپ داداؤں کے نہ آج یہ کپڑے پہنتے ہیں، نہ باپ داداؤں کا فرنیچر یوز کرتے ہیں، باپ داداؤں کے گھر تک ٹوٹ چکے ہیں، کوئی نشانی ہو تو ہو، لیکن باپ داداؤں کی تصویریں بھی آج کل تو چھپا کر رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ حالات ہے، لیکن جو طریقے جو ان کو خود مزہ دے رہا ہے شیطان، ان میں زینت بنا دی ہے اس نے ان کے لیے، وہ ان کے نام پر وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر تم خود راست پر ہوگے نا تو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اب یہاں پر یہ اوپر بات بتا دی کہ پہلے تمہیں بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی ہے، پھر بھی اگر نہ سمجھے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی نا، اسی طرح عام بندے پر بھی ایک پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی جو آپ نے پوری کی۔ اگر وہ لوگ نہیں مان رہے اور اکڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی فکر تو کر لو، آپ اپنی فکر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہی مطلب سدھار لو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بن جائیں، اور یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمیں کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ اور اگر لیکن تمہیں پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی تھی، اور خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اگر ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، مگر ہم اگر ایسا کریں گے تو ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ راستے کی بات ہو رہی تھی کہ راستے کے اندر جا رہے تھے کچھ لوگ، وہاں پہ ایک بندے کو موت کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑ گیا۔ اب ہوا کیا کہ اس کے پاس اپنا کچھ سامان تھا جس میں کوئی اس نے وہ بنائی سی ایک تھیلی سی یا پوٹلی سی بنائی اس نے، اور 2 بندے جو اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کو وصیت کر دی کہ یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دو، یہ میرا سامان ہے، اور وہ پھر انتقال کر گیا۔ اب وہ دونوں جب انہوں نے سامان کھولا، ان کی کچھ نیت خراب ہوئی، انہوں نے کچھ رکھ لیا اپنے پاس اور باقی کا سامان گھر والوں کو دیا، اور باقی یہ نا 1-2 چیزوں پہ جو نیت خراب ہوئی تھی وہ جا کے دکان پہ فروخت کر دی اور اپنے کام سے کام رکھا۔ اس کے بعد جب گھر والوں نے جب وہ سامان کھولا، ان میں سے پرچی بھی نکلی یا ایک لسٹ نکلی یا واٹ ایور کوئی ایسی چیز نکلی جس پہ سب لکھا ہوا تھا کہ میں نے کیا کیا دیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں غائب تھی۔ تو پھر وہ مقدمہ دائر کیا گیا ان پر اور بتایا گیا کہ انہوں نے یہ چوری کی ہے۔
پھر معلومات کی گئی تو اس دکان والے کے پاس سے بھی یہ نکلا، جنہوں نے تصدیق کی جس نے کہ یہ دو بندے آ کر مجھے بیچ کر گئے ہیں۔ پھر ان کو بلایا گیا اور مکرنے ہی والے تھے، مسجد میں لے کر گئے، ان سے قسمیں اور شہادت کھائی گئیں۔ لیکن جب شک ہوا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں اور غلط بات ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو دو بندوں کو اور بلا کے ان کی تصدیق کرا گئی، جس سے وہ پکڑے گئے۔ اس طرح اس کا سامان برآمد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی کہ آئندہ بھی کبھی کسی کے مال پر کسی کی نیت اگر خراب ہو جائے، اگر دنیا میں نہ بھی پکڑا جائے گا، رب کو سب پتہ ہے، وہ رب سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جھوٹ کا پلندہ ایک نہ ایک دن دنیا کے اندر ضرور کھول دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر نا آسانی پیدا کر دی ہم نے اپنی زندگی میں، جبکہ ٹائم پر سچ بول کر ہمیں ہلکی سی مشکل ضرور ہوگی، لیکن ساری زندگی کا سکھ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ٹائم پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑا سا بھی جھوٹ بولا نا، وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور کھلے گا، اور پھر اس وقت ہم اپنے منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، سچ کے گواہ بنو۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی اپنی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو کہ اس موقع پر جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی، اور میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں میری لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر، اور جب میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے تو مٹی کے پتلے کو پرندے کی شکل بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور میرے حکم سے جو پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے کو اور کوہڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا، تو لوگ اس میں منکر حق تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اوپر جو بھی نبی بھیجا، وہاں پر اس قوم میں جو کچھ چل رہا ہوتا تھا نا، اس لحاظ سے نبی کو معجزے اور میریکل دیے جاتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے روح پاک سے کے ذریعے، اور پھر بات کی عیسیٰ علیہ السلام نے جبکہ بہت بورن بیبی تھے، اور اس کے بعد بڑی عمر کو بھی پہنچ کے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اب بڑی عمر کو پہنچ کے کب، جب 40 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا کے اندر، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو فالو کریں گے، یعنی کہ تب بھی وہ بات کریں گے۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور میرے حکم سے، اور پھر یہ سارے میریکل اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ میں نے تجھے یہ سارے میریکل دیے کہ مٹی کا پتلا بنا کر پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، تو میرے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر میریکل کے معاملے میں کہا میرے حکم سے، یعنی کہ کسی انسان بشر کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ کوئی میریکل یا معجزہ بتا سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ تو نے میرے حکم سے کیا، لیکن یہ بنی اسرائیل یہ منکر حقی تھے۔ انہوں نے کہا یہ نشانیاں تو جادوگری کے سوا کچھ بھی نہیں، تو میں نے ہی تجھے اس سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے حالات اور ایسے ایسے مددگار پیدا کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہاں سے اس بندے کی مدد ہو رہی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کیا کہ تو نے میرے لیے یہ کیا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیوں اللہ سے ڈرو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ میریکل خود دے گا اور خود دکھائے گا، تو وہ ہمیں دیکھنا ہے، ہم کو نہیں مانگنا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اللہ کو نہیں آزما سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ تم کیوں اللہ کو آزما رہے ہو کہ یہ مانگ کر؟ انہوں نے کہا کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے۔ یعنی کہ ابھی بھی وہ شش و پن میں مبتلا تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ سچ ہے یا نہیں، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ معجزہ مانگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اور پھر کہا کہ ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں گے، ہم شہادت بھی دیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔
تو اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے تو بہترین رزق دے۔ اللہ نے جواب دیا میں تم کو اس پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو اس میں ایسی سزا دوں گا جو کبھی بھی کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ جملہ دیا۔ تو اس کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا تو یہاں دو رائے ہیں کہ یا تو دسترخوان اترا تھا اور انہوں نے کھایا تھا، اور یا تو پھر دسترخوان نہیں اترا تھا، انہوں نے توبہ استغفار کی تھی اور منع کر دیا تھا۔ دو رائے قسم کی رائے پائی جاتی ہیں۔ غرض کہ جب یہ احسانات یاد دلا، اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں یہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا، لیکن اگر ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ اللہ کہا ہوتا تو آپ کو علم ہوتا، لیکن اللہ پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ علم تھا تو حجت تمام ہو جائے، کہ جب وہ سارے لوگوں کے سامنے یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو آپ کو پتا ہوگی اگر میں نے کہا ہوگا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ تو ساری پوشیدہ باتوں اور حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے ان کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو اور میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ نگران تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم سب کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ہر ایک کا، لیکن ایک بندہ جب ایک ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ نگرانی میں رکھتا ہے نا ٹیچر، اس کو پتا ہوتا ہے کون سا بچہ پڑھ رہا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا، کون سا اسٹوڈنٹ کمزور ہے، کس کو کیا کام دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ سارا ایک ٹیچر پہ ہوتا ہے ڈیپینڈ۔ اسی طرح نبی اور رسولوں اپنی امتوں پر، اپنی قوموں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے تھے، کون کیا کر رہا ہے، کیسا ہے، کون کیا سمجھ رہا ہے میری بات کو، کون کتنا ایمان لا رہا ہے، کون کتنا عمل کر رہا ہے، اس طریقے سے تو وہ نگران اس طرح سے تھے۔ اور جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، تو آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ نے فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو اس کی سچائی نفع دیتی ہے، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان پر راضی ہو، اور وہ اللہ سے بہت ہی بڑی وہ کامیابی ہے۔ فوز العظیم۔ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ انعام۔ انعام کا کیا مطلب ہے؟ چوپائے، جو چار پاؤں کے جانور ہوتے ہیں نا ان کو انعام کہتے ہیں۔ انعام کوئی نہ پڑھے، انعام کا مطلب ہے تحفہ، ٹھیک ہے۔ انعام، انعام کا مطلب ہے چوپائے جانور، چار ٹانگوں والے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ المائدہ بھی سورتوں کی لمبی آخری لمبی سورہ ہے۔ انعام لمبی سورتوں میں سے پہلی لمبی سورہ ہے، یعنی کہ جو بڑی لمبی سورتوں میں سے پہلی سورہ ہے جو مکی ہے، اور ساری مدنی سوراز ہیں باقی۔ اور سورہ الفاتحہ اور انعام مکی ہیں، مکی میں شرک کی تردید کی جاتی تھی اور مدنی میں احکامات سنائے جاتے ہیں۔ شرح صدر اور دقیق صدر کی بات کی گئی ہے۔ سینہ، صدر کس کو؟ سینے کو کہتے ہیں۔ شرح یعنی کھول دے میرا سینہ، یا پھر دقیق سینہ یعنی کہ بھینچ گیا میرا سینہ، یعنی کہ تنگ پڑ گیا۔ اس میں 7 مضامین پر کیا گیا ہے بات۔ ایک شرک ہے، ایک توحید ہے، ایک عقیدہ آخرت ہے، پھر جاہلیت کی تردید ہے، اصول اور اخلاق ہیں، اس پر اعتراضات کے سارے جوابات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی ہے، تسلی ہے، اور منکرین کے لیے نصیحت ہے، اور تنبیہ ہے، اور ڈراوا بھی ہے۔ مکہ 4 دور سے گزرا ہے۔ پہلا دور کیا تھا کہ اپنا چھپا چھپا کے جو تبلیغ کی جاتی تھی، اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا باہر آئے تھے، جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے گے تب، اور پھر ابو طالب کے اس میں اور ختیجہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تب ان کا بہت زیادہ اس چیز کو پھیلایا اللہ تعالیٰ نے، اپنے مذہب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اچھے طریقے سے اس پر غور و فکر کریں اور اپنے عملوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہم سورہ فاتحہ کی جب تفسیر کی تھی نا، جب رحمان اور رحیم ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والے میں کیا فرق ہے، الگ الگ ہیں دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ جو قرآن کے اندر نازل کیا اس کی بڑی بڑی شان اور بڑے بڑے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اسے سمجھنے کی اور اسے اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تعریف کس کے لیے؟ الحمدللہ الذی، وہ ذات جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک حد مقرر کر دی، پھر ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو یہاں طے شدہ ہے۔ انسان کہتے ہیں مر گیا، انسان کبھی بھی مرتا نہیں ہے۔ ایک بات طے ہے کہ انسان ایک بار جب پیدا ہو گیا نا، وہ کبھی بھی نہیں مرتا، انتقال کرتا ہے، وہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ نطفے سے ماں کے پیٹ کے اندر 3 جھلیوں میں، ماں کے پیٹ سے باہر کی دنیا میں، باہر کی دنیا سے برزخ کی دنیا میں، اور برزخ کی دنیا سے آخرت کی دنیا میں، میدان محشر میں، اور پھر اگر اعمال نامے برابر ہوئے تو آراف پہ، اور اگر اونچے نیچے کچھ ہوئے تو اللہ ہی فیصلہ فرمانے والا ہے کہ جنت ہے کہ دوزخ ہے۔ منتقل پر منتقل ہوتا جائے گا، وہ مرے گا نہیں، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ زندگی کی ایک مقررہ وقت مقرر کر دی ہے، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر جو لوگ ہو کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سارے حال سے باخبر ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا تو مطمئن کر دے کہ لوگوں کو پتا ہو نہ ہو، لوگ ہمارے چھپے کھلے حال کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اس کا احساس کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، لیکن میرے مالک تجھے سب پتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو اتنا مطمئن کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اوپر گزری ہر آزمائش کو ہم جب اس کو سہیں اور اس کو ہم پورے اترے اس پر، اور اس کو ہمیں معلوم ہو کہ تو گواہ ہے اس کا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنا یقین اور اتنا ہی ایمان پیدا کر دے۔ آمین۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا وہ بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا اب وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ انہوں نے نہیں دیکھا نہیں انہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان کے سامنے ہی کتنی قومیں ہلاک ہو چکی تھی۔ آج سمود، ان کے باپ داداؤں سے یہ سنتے تھے، جبکہ اس سے پہلے تو بہت ہی قومیں ہلاک ہو چکی جو قرآن وقتاً فوقتاً ہمیں بتاتا رہتا تھا، اور جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور جو تمہیں نہیں بخشا ہے، یعنی کہ وہ کچھ تھا۔ آج یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے کہ آج جو ہم سمجھتے ہیں نا بڑی سائنس نے ٹیکنالوجی کر لی ہے، ہم تو یہ بڑے ملک میں بیٹھے ہوئے، ہم تو یہ پاتے ہیں، ہم تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہم تو ایسے، ہم تو ویسے، لیکن اگر دیکھا جائے، قرآن پڑھا جائے تو کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ دیا تھا، وہ بھی فنا ہو گئی۔ آج ایک ناخن سے ہم کیا مٹی کو نہیں ہٹا سکتے؟ ناخن تراشنے والوں سے گھر بنا دیے تھے پہاڑوں کو کھود کھود۔ تو دیکھا جائے تو اتنی نعمتیں اور اتنی زیادہ ہمتیں، طاقتیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا فرمائی تھی قوموں کو، لیکن کیا ہوا؟ سب نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت سے بچا لے جب ہمارے اندر تکبر ہے، اللہ ہمیں وہ وقت سے بچا لے جب ہم اپنی اس چیزوں پر فخر کرتے پھریں، یا اللہ ہمیں وہ وقت سے بچا لے جب ہمارے اندر رائے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جھکنے والا عاجز بندہ بنا دے، صرف اپنی خاطر رہنے والا۔ آمین۔ اس پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور اس کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا، آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے
تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا. یعنی کہ جو چیز انسان ہی دیکھیں گے ہم، تو انسان کو ہی بولیں گے ہم، وہ اتنا بے صبرا، ناشکرا، کمزور، جہولا، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں. اتنا ہے کہ وہ ہر چیز کا پروف اپنے سامنے چاہتا ہے، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ کبھی پروف دکھا بھی دیتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو خیر یہی کر سکتا ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. یہ تو خیر اللہ تعالیٰ ہی میریکل دکھا رہا ہے، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کوئی جادو ہی لگ رہا ہے، یہ تو کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہی لگ رہا ہے. اس طریقے سے انسان نے ہر دفعہ کہا ہے. اسی لیے حجت تمام کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر میریکلز نہ دکھانے کی اپنے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو میریکلز نہیں بتائے گئے. پھر بھی یہ قرآن ایک بڑے میریکلز کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بڑا میریکل، بڑا معجزہ، بڑا ہدایت کا ذریعہ، اور ہمارے لیے قیامت تک راستہ دکھانے اور رہنمائی کرنے والا ہی ہے. کیا اس سے بڑا کوئی میریکل ہو سکتا ہے؟ آج تک اتنی کتابیں، اتنے ورژن بدل گئے، اتنی چیزیں بدل گئی، قرآن کا ایک زبر زیر پیش نہیں بدل سکا. یہ میریکل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے؟ یہ بڑا معجزہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے؟ کیا اگر کہیں ہم کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تب بھی کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے کب اتارتا ہوں؟ جب میں کوئی حتمی فیصلہ تمہارے لیے کر چکا ہوتا ہوں، کوئی عذاب کا فیصلہ یا کوئی سبق سکھانے کا فیصلہ، تب فرشتے اتارتا ہوں. اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے ہم انسانی شکل میں اتارتے، اس لیے کہ انہیں شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا. اب یہ تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہت سے رسول آئے اور سب کا مذاق اڑایا گیا. یہ ہم کتنوں کا پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، اور کس طریقے سے رسولوں کو تنگ کرتے تھے، نبیوں کو تنگ کرتے تھے. اللہ کے پیغام دینے والوں کو آج بھی تنگ کیا جاتا ہے. ہوتے سب انسان ہیں، لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کسی انسانی بشر ہونے کے ناطے کسی اس میں مبتلا ہو جائے چھوٹی موٹی چیزوں میں، تو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان پر تانے کسے جاتے ہیں. یہ تو ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس نے یہ کیا، نام لے کے نہیں کہتے، کہتے ایک قوم نے یہ کیا، جیسے مسلمان نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس طریقے سے کہتے ہیں. تو ہمیں اپنا یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمارا اپنا دین، اپنا مذہب ایسا کوئی بدنام نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے عمل کریں جو اللہ راضی ہو، اسے قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور اے میرے مالک تو ہم پر ہمارے سارے حالات کو ہمارے اوپر رحم فرما، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر کے ہم دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں. آمین ثم آمین. مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ان سے پوچھو آسمان اور زمینوں میں کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کل لمن ما فی السماوات والارض کل للہ، یعنی کہ وہ خود ہی جواب دیں گے یہ تو اللہ کا ہے. اس نے رحم کا شیوہ اختیار کیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوں کوئی بھی ہوں، ایک بات مانے نہیں، دوسری بات نہیں مانے، تیسری بات نہیں مانے، چوتھی بار اریٹیٹ ہوتے ہیں، پھر پنش دینا شروع کر دیتے ہیں. شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی، اور بعض دفعہ تو رول ہی ایسے سخت بنا لیتے ہیں کہ پہلی بار میں نہیں کیا تو یہی ہوگا. یہ چیزیں ایک انسان ہے، اور انسان بے صبرہ ہے بالکل. اللہ تعالیٰ ہی بڑے صبر اور تحمل والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وقت اور حالات کے حساب سے آزماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر اتنا رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے غصے پر نا میری رحمت چھائی ہوئی ہے، ڈھانپ لیا اس نے اس کو. یعنی کہ رحم 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 رحم، کتنی دفعہ اللہ رحم کرتا ہے. ہماری اتنی زندگیاں بیت گئیں اللہ کے رحم و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک خدا نہ خواستہ ابھی تک اپنا غصہ نہیں بتایا. اور اللہ بتائے بھی نہ ہمیں غصہ، کیونکہ ہم نہیں سہ پائیں گے. ایک اللہ ہی ہمارا اپنا ہے، اور ہم اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں، اور اسی کے رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنا غصے سے ہمیں بچا لینا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی رحمت چھائی ہوئی ہے، میں غصہ نہیں کروں گا جب تک کہ تم ڈھیٹ نہ بن جاؤ کسی بھی گناہ کے بارے میں. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے.
اور اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز جب تم سب کو جمع کرے گا، بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ قیامت والے دن میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے اور وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، سمیع العلیم۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لو؟ یہ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور جو روزی لیتا نہیں ہے، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں سرخم تسلیم کروں گا، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے وہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایک دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اللہم جعلنا منہم، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمندہ کرے تو بہرحال ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ یہ آیت بڑی پیاری ہے، اس کو تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے انسان کو، اللہ بریکٹ میں ہونی چاہیے ہمیشہ یہ آیت۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ چاہتا ہے تو مشکل آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن ہمارے اپنے کسب و اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے یا پھر اس کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے ہم کو، کہ وہ مصیبت جو اس نے گناہ کیا ہے اسے وائپ آؤٹ کر دوں میں، تاکہ میرا بندہ پاک صاف ہو کے میرے پاس آئے۔ اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے، چاہے کوئی بھلائی بھی پہنچتی ہے تو کبھی مت سوچے کہ میں نے کیا، میں کو تو ہماری زندگی سے ہم کو نکال دینا چاہیے، میں کچھ بھی نہیں سوائے میرے رب کی ذات کے جو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، وہ دانا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ان سے پوچھو کسی کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سارے لوگ جانتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، وہاں پہ کافر وغیرہ سارے لوگ، پادری، جوئش، کرسچن، انصاری، سب جانتے تھے کہ یہ کتاب برحق ہے اور یہ رسول بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں برحق ہیں اور آخری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساری پچھلی کتابوں میں آخری نبی، ان کا قرآن کا ذکر، آخری نبی کا ذکر اور ان کے جو نشانیاں تھی نا وہ بتائی گئی تھی، تو وہ سب پہچانتے تھے، بالکل اسی طرح پہچانتے تھے جیسے بندہ اپنے بیٹے کی ایک آہٹ جو دروازے پر آتی ہے نا کہ بھئی یہ والا بچہ آ گیا میرا۔ ہمارے 3 ہوتے ہیں نا، تو ایک آتا ہے نا اس کی بھی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی بھی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کتنی بھی دور سے کیوں نہ آ رہی ہو۔ تو وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے نا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو آخری کتاب مانتے تھے، لیکن اقرار نہیں کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ اور وہ یہ بات اس طرح جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے مانتے ہی نہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے؟ اظلم ممن افترى علی اللہ، اللہ پر جھوٹی بات کرنے والا کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن شرک وہ خفیف چیز ہے، اس کی وہ ڈیفینیشن ہے کہ کالی رات میں کالا آسمان جو ہوتا ہے نا، اس میں چاند ستارے چمک نہیں رہے ہو، نہ چاند کی روشنی ہو، کچھ کالا آسمان میں، کالا جنگل کے پاس، کالی پہاڑی کے اوپر کالی چیونٹی جو چل رہی ہے نا، اور جو لکیر اس کے پاؤں سے اس پتھر پر نکل رہی ہے نا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کیا ایسا شرک ہم کرتے ہیں کبھی؟ ہم بہت شرک کر جاتے ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا اس بات پہ۔ ہم بڑا شرک نہیں کرتے، خدا نہ خواستہ ہم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو، لیکن ہم بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا اس کی وجہ سے، یہ تھی تو میرا یہ کام بن گیا،
یہ بندہ ہے تو بندے کی زندگی صحیح نکل رہی ہے, یہ ڈاکٹر ہے تو علاج صحیح ہو رہا ہے, یہ وجہ ہے تو میری زندگی اچھی چل رہی ہے. یہ بات ہے. ایسی چیزیں ہمیں کہنے سے دل میں اس کی احترام اور اس کی بلانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں, قدر کرو, شکر کرو اللہ تعالیٰ کا, اور پھر ان کا احترام بھی کرو جس وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اسباب تو اللہ نے بنائے ہوئے نا, ڈائریکٹ آسمان سے تو ہمیں نہیں دے گا ساری چیزیں. اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں, محنت کرنی ہے, لیکن جو اسباب بنے ہوئے ہیں ان کا اسباب کے طریقے سے شکر ادا کریں, شرک کے طریقے سے نہ کریں کہ یہ نہ ہوتا اور ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے شرک سے بھی بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں تو قرآن پڑھایا, اللہ ہماری نسلوں کو بھی تو قرآن پڑھا دے. اللہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیسے بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی نسلوں کو بھی تو ایمان پہ قائم رکھنا. آمین ثم آمین. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے, تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے. یہ جھوٹ بیان کر دیں گے کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم تو ہرگز مشرک نہ تھے. یعنی کہ قیامت دیکھ لی, میدان محشر ہو رہا ہے, حساب کتاب چل رہا ہے, اس میں بھی بندہ جھوٹ بولے گا. انبلیویبل. انسان نہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جھوٹ ہے نا بولنا بڑا ہی آسان کام ہے, بڑا ہی آسان کام ہے کہ انسان کو سب سے بہترین راستہ اپنی جان چھڑانے کا جھوٹ لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول دے گا نا جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہ میرا رب سب دیکھ رہا ہے. انسان سچا ہو, اس کی سچائی کی گواہی زمین اور آسمان دیتے ہیں, پھر وہ میرا رب دے گا گواہی. یعنی کہ جھوٹ بولنے والا انسان کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. انبلیویبل. یعنی کہ اس کو اس کی پہچان مٹ چکی ہوگی. ہماری جیسی ابھی حالت ہے نا, ہم سن رہے ہیں نا ایک دوسرے کو, بات کر رہے ہیں نا, ہماری سیم ایسی حالت وہاں کل قیامت کے دن ہوگی. جب قرآن نہیں پڑھا تھا میں سمجھتی تھی ہماری حالت ہی دوسری ہوگی. اللہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی بنا کے ہمیں پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ تو بس حساب لے لیں گے اور چلے گا, ختم. نہیں, جب قرآن پڑھا تو آنکھیں کھلتی چلی گئیں کہ سیم اسی حالت میں ہم کھڑے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے, بول رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے ہم کترائیں گے. جن جن کے لیے آج جان دینے کو حاضر ہے نا, ان سے بھی کترائیں گے ہم کہ کہیں میری نیکی نہ مانگ لے, اور پھر اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کریں گے. اللہم لا تجلنا منہم, اللہم لا تجلنا منہم, اللہم لا تجلنا منہم. اس طرح یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود بھی گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے, مگر حال یہ ہے کہ تم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے کہ وہ کچھ سنتے ہوئے بھی نہ سنیں. دیکھیں کتنے لوگ ایسے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے بچا کر رکھے. جب دین کی کوئی بات بتائی جاتی ہے, دین کی طرف بلایا جاتا ہے, اور وہ آ بھی جاتے ہیں, سنتے بھی ہیں, وہ دین والوں میں دین والے جیسے بھی ہمارے جیسے بن جاتے ہیں, ڈبل دوگلی پرسنالٹی اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر مہریں ڈالتی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو حق نظر ہی نہیں آتا ہے, پھر وہ دوبارہ ویسے ہی پڑ جاتے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا. اللہ ہم بھی بڑے کمزور ہیں, اللہ ہم بھی ہمت ہار جاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم بھی کبھی کبھی بے صبرے, نا شکرے, جاہل بن جاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ اپنی رحمت ہمارے حال میں شامل فرماتے رہنا, اللہ ہمیں معاف فرماتے رہنا. اللہ تعالیٰ کی یہ بات مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ جب آپ کی ایک نیکی قبول ہوتی ہے نا, تب اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور جب میرا رب مجھ سے کوئی نیکی کا کام لے رہا ہوتا ہے نا, تو میرا دل اللہ ایسا مطمئن کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چنا, تو نے مجھے پکڑا, اور تو نے مجھے میرے ہی ذریعے ڈنڈے لگوائے سر پہ کہ تو سدھر جا, تو دیکھ لے کہ تو کیا غلطی کر رہی ہے اور تو کہاں پر اٹکی ہوئی ہے دنیا میں, تو خود اپنے آپ کو جج کر لے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑے پیار سے دیکھا ہوا ہے. صحابہوں پہ کچھ دن آزمائش ہی نہیں آتی تھی نا, تو پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں آزمائش نہیں آ رہی, کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ اگر ہمیں آزمائشیں دے رہا ہے تو اللہ کا بڑا ہی احسان, بڑا کروڑوں احسان ہے اس کا کہ اللہ نے ہمیں چنا,
اللہ نے ہمیں چنا اس وقت کے لیے, اس حالات کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پورا اتار دینا, ہمارے دل میں اتنا صبر انڈیل دینا اور اتنا شکر انڈیل دینا اللہ تعالیٰ, اور تو پھر ہمیں صبر اور شکر کرنے والوں میں شامل فرما دینا. آمین ثم آمین. ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی مگر وہ کچھ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے, خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر وہ ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اگر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے لوگوں کو انکار کا فیصلہ کر لیا ہے, وہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک داستان ہے اور کچھ بھی نہیں. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے, آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو لوگوں کو دوسروں کو روکے گا نا, اس کو آپ غور کیجئے گا کہ یہ مجھے روک کیوں رہی ہے نیک کام سے. غور کریں, یہ ہمارے اپنے رشتہ دار, اپنے دوست, یار, بہن, بھائی, شوہر, بچے, ماں باپ, ہر کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی انسان ہے, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بات سوچیں کہ وہ مجھے روک کیوں رہا ہے اس نیکی کے کام سے. کوئی بھی نیکی کا کام, کچھ بھی بعد میں کر لیں گے, چلو اتنا نہیں, اتنا چھوٹا دے دو ابھی صدقہ, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں زیادہ دے دیں گے. اس طریقے سے نماز بعد میں کر لیں گے, شارٹ کر لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو بندہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دے رہا, اور خود بھی نہیں کرنا چاہتا. اس وجہ سے وجہ کیا ہے, وہ خود نہیں کرنا چاہ رہا, وہ خود اپنے کیے پر پردہ ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے. جبھی وہ بتاتا ہے کہ لوگ بھی کریں گے نا تو میں ان میں مرج ہو جاؤں گا اور پھر کوئی مجھے خاص نظر نہیں آؤں گی, میں اکیلے. وجہ یہ ہوتی ہے. تو جس کو خود نہیں کرنا ہوتا نا, وہ پھر دوسروں کو منع کرتا ہے نیکیوں کے کاموں سے. اس امر حق کو قبول کرنے سے وہ لوگوں کو روک دیتے ہیں, خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں, لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں, مگر انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا. کاش تم اس وقت حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہوتی کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں, اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ حقیقت جب ان پر پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی. ورنہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف دوبارہ بھیجا جائے تو دوبارہ وہی کچھ کریں گے. کرتے ہیں نا ہم لوگ, ہم توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ وہ گناہ پہ آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ پہ آ جاتے ہیں. رمضان میں ہم لوگ بڑے نیک پارسا بن جاتے ہیں, بڑی نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر رمضان کے بعد چاند رات سے جو شروع ہوتے ہیں جو پھر شروع ہو جاتا ہے سارا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے, اللہ ہمارے لیے وہ سامان پیدا کر دے جس میں ہمیں دین حق پر چلنا آسان ہو جائے, جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وہ تو میں ہی جھوٹے ہیں, اسی لیے اپنے اس خواہشات کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے, کہ یہ کہیں گے ہاں یہ تو حقیقت ہے, یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو پھر اب اپنے انکار کی حقیقت کا جو تم نے انکار کیا اس کا مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ سمجھا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو کہیں گے کہ افسوس, ہم تو اس معاملے میں بڑی دیر کر دی ہم لوگوں نے تو. اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے, کھیل اور تماشا. کچھ بندے کھیل رہے ہیں اور کچھ بندے دیکھ رہے ہیں, پھر کچھ بندے اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور بندے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس یہی چل رہا ہے دنیا میں. کچھ بندہ کھیلنے کے لیے اپنے سامان اپنے ایفرٹ کر رہا ہے, کچھ بندہ دیکھنے کے لیے اپنے سامان اپنے ایفرٹ کر رہا ہے. یہی چل رہا ہے نا, کھیل اور ایک تماشا چل رہا ہے. بس پتلی کا تماشا ہوتا ہے نا, ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہلا جلا رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک سامنے والے بندے یہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں, یا دیکھتے رہتے ہیں یا کھیلتے رہتے ہیں ہم لوگ. بس یہی تماشا دنیا کا چل رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے ایسے کھیل تماشوں سے. حقیقت میں آخرت ہی مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ریاکاریاں سے بچنا چاہتے ہیں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ افلا تعقلون, کتنی بار اللہ نے قرآن میں پوچھا ہے, عقل سے کام لے لو اے اولو الالباب, اے عقل والوں عقل سے کام لے لو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اسے تمہیں رنج پہنچتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے, بلکہ یہ تو ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے, اگر ان کی تکذیب پر ان اذیتوں پر سزائیں پہنچائی گئیں
انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہ پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچی۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بیر ہوئی تم سے برداشت نہیں تو تم کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا زمین پہ کوئی سیڑھی لگا لو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں آزمائشیں تو آئیں گی، انہیں برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اگر اس کی نہیں برداشت کر پا رہے ہو، آزمائشوں میں پورا نہیں اترنا چاہتے ہو، تو پھر ڈھونڈ لو کوئی سرنگ۔ اللہ کے کام تو ہمیں کرنے ہی ہیں، چاہے رسپانس آئے کہ نہ آئے، چاہے ہم کیسے بھی بول رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کتنی بھی ہم ایفرٹ لگا رہے ہوں، کس طریقے کی بھی ہماری ذہنیت ہو، ہماری عقل ہو، اس کی ہماری استطاعت ہو، اس کے حساب سے ہمیں کام تو کرنا ہی ہے۔ چاہے لوگ سراہ رہے ہیں، نہ سراہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، میں خود سمجھ رہی ہوں، نہیں سمجھ رہی ہوں، لیکن کام تو کرتے جانا ہے۔ پھر اللہ پاک کہتا ہے اگر نہیں سب یہ کرنا چاہتے تم لوگ تو پھر ڈھونڈ لو کوئی سرنگ، کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو جہاں سے تم اس دنیا سے باہر نکل سکو، کوئی آسمان سے باہر تم نکل سکو، ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کر سکو۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہدایت پہ جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادان مت بنو۔ اللہ چاہتا تو کر دیتا نا۔ دعوت حق پر لبیک تو وہی لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں، رہے مردے تو ان کو اللہ بس قبروں میں سے ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی حالت میں عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ کیا مبتلا ہے نادانی میں؟ میریکل مانگتے رہتا ہے، چھت پٹے اور پیسہ نکل آئے، اتنا سا کام کروں اور اتنا سارا مل جائے۔ کیوں؟ جتنا ہم کریں گے نا ایفرٹ ہمیں اتنا ہی ملنے والا ہے۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، سب تمہاری طرح کے انواع ہیں۔ یہ بھی تو ایک مخلوق ہے نا ہماری طرح کی، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمٹے چلے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ یعنی کہ پہلے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ جملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے، یعنی کہ فیصلہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہ کس بندے کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو سیدھی راہ دکھانی ہے، دنیا کے اندر کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کو بالکل چھوڑ دینا ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کب؟ جب وہ ہماری حرکتوں کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ ہماری ساری سوچوں کو، ہماری باتوں کو، ہماری چیزوں کو، ہماری ایفرٹ کس طرف ہے، ہماری میریکلز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کتنا چاہتے ہیں، ہماری ایفرٹ کتنی ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے، سب کچھ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں آیا اس کو ہدایت دینی ہے کہ آیا اس کو چھوڑ دینا ہے، دنیا میں ایسے ہی چلتا پھرتا رہے، پھر آخرت میں پتہ چلے گا اس کو۔ جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی پہنچ جاتی ہے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا، کیونکہ پکارتے ہیں نا، اس کو پکار لیا، اس کو پکار لیا، یہ اسباب وہ اسباب، اس کو رونا رو لیا، اس کے رونا رو لیا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کرنے والا تو میرا رب ہے۔ جب تک ہم اللہ کے آگے حضور سجدہ نہیں کریں گے اور اپنی حاجت بیان نہیں کریں گے، وہ کیسے ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا؟ وہ بولے گا جا کے تم لوگوں سے مانگتے ہو نا، شرک کرتے ہو نا، جاؤ ان سے مانگ لو، وہی کر دیں گے تم کو، جبکہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہے۔ پھر اگر وہ چاہتا تو مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا، اور ایسے موقع پر تم پر ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو تم بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بنا کے بھیجے ہیں، اور اس قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا بھی کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اب عاجز رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت اور آلام اور آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ بندہ جھکا رہے، اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہے اور وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے۔ اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو بڑے ہی سخت ہو گئے۔ شیطان نے تو ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو نا، بڑا ہی خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ اللہم لا تجلنا منہم، یا اللہ تعالیٰ یہ کیسی سزا ہے کہ ہر طرح کی خوشحالی مل جائے گی اور پتہ چلا کہ ہمارا رب ہی ہم سے ناراض ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، میرے مالک تو جو بھی ہمیں آزمائش دے، میرے غفور الرحیم، اسے ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور اپنی مدد ہمارے شامل حال رکھنا،
اور ہمیں اپنے آپ کو دکھاتے رہنا اللہ تعالیٰ کہ تو ہے، ہمیں تکبر میں مبتلا نہ کرنے دینا میرے غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش ہم پر نہ ڈالنا جب تک کہ وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ان کو پکڑ لیا گیا، اور اب حال یہ ہے کہ انہیں ہر خیر سے مایوسی ہے۔ اس طرح وہ لوگ جن کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے بے شک کہ وہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر یہ خوشحال لوگ، بپھرے ہوئے لوگ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے لوگ ہمیشہ قائم رہتے تو لوگوں کی کیا حالت ہوتی، لوگ کس درد میں مبتلا ہوتے ان کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی آزما کے وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، سب کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے کہ اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس لا کے دے سکتا ہے؟ بینائی اور سماعت، یا اللہ تو ہمیں کبھی بھی تیری کسی بھی نعمت سے محروم نہ کرنا جو ہمارے جسموں میں تو نے دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ مان بھی پڑ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ میں فکر ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے بڑھاپوں کو سنوار دینا، یا اللہ ارذل العمر سے ہم سب کو بچا لینا، یا اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی کمزوریوں سے، یا اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے تو ہمیں بچا لینا۔ اے غفور الرحیم تو ہم سب پر اپنا رحم کر دینا، یا اللہ تعالیٰ ان تمام لمحات کو جو ہم تیرے لیے خالص کر کے بیٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ حجت بنا دینا ہمارے لیے، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا اللہ ہمارا بڑھاپا آسان کر دینا، اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھنا جب تک ہمارے اپنے لیے ہم بہتر ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ میں اس وقت اٹھا لینا جب ہم دنیا پر بوجھ بننے لگے۔ یا اللہ تعالیٰ میں معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور درگزر فرما دینا۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے اچانک ہی اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا ہے جو کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم نے تو جو رسول بھیجے اسی لیے بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے ہوں اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ بات مان لیں اور اپنی طرز کی اصلاح کر لیں اس لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو ہمیں یاد ہو جانی چاہیے کہ جس نے بھی اللہ کے کہنے مانے اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مستقبل کا خوف، کیا ہوگا میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی تو کون سے فرشتے لینے آئیں گے، قبر میں کیا حال ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا میرا، نہیں تو پھر دنیا میں دیکھیں تو میرا بڑھاپا کیسا ہوگا، میرے پاس کیا ہوگا، میری طاقتیں کیا رہیں گی نہیں رہیں گی، خوف سارے۔ ولا هم یحزنون، اور پھر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ ہائی یہ کیوں چلا گیا، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ۔ ماضی کا غم، مستقبل کا خوف، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے پاس نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرما جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا ان کو۔ اور پھر جو ہماری آیت کو جھٹلائے اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں وہ سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نمبر 1 ہر نبی کی کوالٹی، نمبر 3 کوالٹیز بتائی گئی ہیں یہاں پہ کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ نبی زیادہ تر دیکھا جائے تو غریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنائے نبیوں کو، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، میریکلز بھی بہت سارے دیے ان کے ہاتھوں میں، لیکن جہاں دیکھا جائے تو خزانے تو نہیں ہوتے نا اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں۔ اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اب یہاں کی یہ بات قابل غور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، نہیں تھا، اور اب آج جو غیب کے علم کے لیے نجومی اور کتنے بابا پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا حال بتاتے ہیں، سب جھوٹ، سب کچھ فریب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا تو پھر اور کوئی ہے جو ان سے پیارا ہو؟ غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں تو بلکہ آج کل یہ دیکھ رہی ہوں ویدر کو نوٹ کرتے رہو، ان کے جھوٹ ویدر میں بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ دیکھو ذرا، ابھی یہ بولتے ہیں یہ ہوگا، ابھی کچھ نہیں ہوتا، شام میں یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، رات میں یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسباب دیے ان کو اللہ نے، پھر بھی ان کی نفی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔
غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اگر فرشتے ہوتے تو ہم سب انسان کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی رسول وغیرہ سب فرشتے تھے، بھائی یہ تو عمل کر سکتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو کتابیں تھی، یہ فرشتے تھے اس لیے کر سکتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے. وجہ یہی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وہ اس کی مخلوق ہے، خالق ہے وہ میرا رب. وہ بہت 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 اچھے طریقے سے جانتا ہے کس کو کس طریقے سے کہاں کب کس سچویشن میں کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور کیا آزمائش کون کتنی استطاعت میں لے سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کو آزمایا جا سکتا ہے. وہ میرا رب انڈیویجولی طور پر ہر انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کین یو امیجن؟ اتنی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میرا اللہ تو اتنا بڑا ہے، تو اتنا رحیم ہے، تو اتنا پاورفل ہے. اللہ تو اپنا دیدار ہم سب کو ضرور کرا دینا. اللہ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم کس کی ساری زندگی پوجا کرتے رہے، ہم کس کی بات مانتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ ہم اس کی بات مانتے رہے. اللہ ہم بھی دیکھیں گے تجھے. اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ان میں شامل فرما دینا کہ جن کو تو اپنا دیدار کرائے گا. اللہ تعالیٰ اللہم جعلنا منہم. اور پھر میں تو صرف اپنی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. تو آج ہم پر یہ قرآن نازل ہے نا، پتہ ہے نا ہم کو، تو ہم پر ہے نا، یہ پتہ ہے نا ہم کو کیا ہے قرآن کے اندر، تو ہم بھی اسی کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے منع ہی کریں گے نا ہم سب کہ اندھا بھی جو ہے اور آنکھوں والا ہے جو برابر تو ہو ہی نہیں سکتے. تو پھر اللہ کہتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اتنا بڑا میریکل تمہارے سامنے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کسی حال میں پیش کیے جائیں گے. اس کے سوا وہاں کوئی نہ اقتدار ہوگا، نہ ہی حامی و مددگار ہوگا، اور نہ ہی ان کا کوئی سفارشی ہوگا. شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو جائے اور خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں، ان کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے دل سے دور مت پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. یہ اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو بہت ہی نارمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی ہائی فائی بندہ آ جائے تو ہم دونوں میں سے کس کو پہلے اسلام میں دین دینا چوز کریں گے، کس کو اور رب کی بات بتانا پہلے پسند کریں گے. ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیسے بیٹھایا گیا ہے یا بیٹھ چکا ہے کہ بھئی بہت زیادہ ہائی فائی لوگ نا تو دین کی بات تو کوئی سنتے ہی نہیں ہے، اور غریب تو بیچارہ بس یہی ہوتا ہے کہ غریب ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہو ایسا، ہو سکتا ہے بات صحیح ہے، لیکن ہم چوز پہلے کس کو کریں گے؟ بھئی ہائی فائی والے کو بتا دو، کیونکہ ورنہ پھر ہاتھ سے نہیں نکل جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو دین کو سمجھنے کی کوشش میں تمہارے پاس آیا ہے اور تم سے دین لینا چاہ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہو، اس کی حالی ظاہری حالت پہ مت جاؤ، اس کو دین بتاؤ، اس کو جو باتیں وہ پوچھ رہے ہیں اس کو کلیئر کرو جتنا تمہارا علم ہے. ہمیں کبھی بھی ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو پہلے بتا دو، اس کو بعد میں بتائیں گے، یہ کلاس پہلے کر لیتے ہیں وہ بعد میں کر لیں گے، یہ چیز پہلے کر لیتے ہیں یہ بعد میں کر لیں گے. میرے رب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی حال ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، اور کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، اپنے رب کا کام تم نے کرتے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر بچیاں جو بیٹھی ہوتی ہیں اور عورتیں جن کے سروں سے دوپٹے اترے ہوتے، جن کے بال نظر آ رہے ہوتے، وہ سب کے صحیح کرنا شروع کر دے اور روکنا ٹوکنا شروع کر دے. نہیں، جو مانگنے آیا ہے تمہارے پاس علم کو اگنور بھی مت کریں. وقت دیکھیں، حالات دیکھیں، ہم موقع دیکھیں، سچویشن دیکھیں، اس کے بعد کریں جو کرنا ہو کریں. اور یہ حکمت کب آتی ہے انسان کو؟ حکمت کی ڈیفینیشن 10 دفعہ پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بتائی گئی ہیں. کب، کہاں، کیسے، کس طرح، کس سے، کس وے میں، کس حالات میں کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، یہ حکمت ہوتی ہے. یہ اگر ہمیں آ جائے نا تو ہماری زندگیوں کے آدھے پونے مسائل حل ہو جائیں. اگر یہ حکمت ہمیں آ جائے نا، یہ آتی کس چیز سے؟ خاموشی سے اور قرآن پڑھنے سے. خاموشی سے اور قرآن پڑھنے سے، غور سے سننے سے آتی ہے. دراصل ہم نے اس طرح کے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم زیادہ ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں سے ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں اور ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہے،
تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور یہ اس رحم و کرم ہی کی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا تو اس کے بعد اگر توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ یہ اللہ کی اہل ایمان کے لیے 3 رحمتیں ہیں۔ کیا کیا رحمتیں؟ کہ اللہ نے سلامتی ڈال دی ہوئی ہے، سلام کو بھی عام کرنے کا کتنا بتایا گیا ہے، ہم لوگ کو موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ہم پر سلامتی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رحم و کرم اللہ تعالیٰ کا شیوا ہے، غصے پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور تیسرا کیا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، معاف کر دوں گا۔ اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ آئیں گے نہ لے کر اور دل سے توبہ کی ہوگی نہ، معاف کر دے گا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور اس سے اختیار میں ہے سب کچھ، وہ کر سکتا ہے اور وہ کر دے گا ہم سب کے لیے انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم لوگوں کے اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے جس کا مجھے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر میں قائم ہوں، تم نے اسے جھٹلا دیا، میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ کس کی جلدی مچاتے تھے؟ یا تو میریکل مل جائے، یا تو دسترخوان فوراً آ جائے، یا تو پھر عذاب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ بعض دفعہ ہم اپنے ہی کیے کہ جلدی مچا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بس یہ کام جلدی سے ہو جائے میرا، بس جلدی سے ہو جائے، جلدی سے یہ آ جائے، جلدی سے میرا بچہ یہ کر لے، جلدی سے میں یہ کر لوں، جلدی سے میرا میاں ایسا کر لے، جلدی سے سارے حالات میرے موافق ہو جائیں۔ یہ جلدی کس بات کی مچا رکھی ہے؟ کیونکہ وہ تو میرا رب ہے، جب جس حالات میں جب سیٹنگ کرنا ہوگی نا، وہ رب اپنے حساب سے کرے گا، اس کو زیادہ پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر ہم کو راضی رہنے والا بنا دے، آمین۔ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو کب کا فیصلہ تمہارے میرے درمیان میں ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے، یعنی خشکی اور سمندر میں جو بھی کچھ ہے، سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زندگی کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر میں ایک کھلی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور دن کو تمہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے، پھر دوسرے روز تمہیں اسی طرح کاروبار عالم میں لوٹا دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کرو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے یعنی کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اور اپنے حقیقی آقا کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اس بلا سے ہمیں بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ کہو اس پر وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی بھی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برباد کر دے، یا پھر تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ بھی چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔
تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ وہ تم پر حوالہ دار نہیں ہوں، میں تم پر حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ ہر خبر کے ظہور کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ 5 چیزوں کا صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ انسان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ کیا کہ موت کس لمحے آئے گی، ڈاکٹر بھلے نہ بول دے 2 دن میں آئے گی، 4 دن میں آئے گی، 6 مہینے ہے تمہارے پاس، نہیں، کس لمحے موت، کیا وقت مقرر ہے، نہ 1 سیکنڈ یہاں ہوگا نہ 1 سیکنڈ وہاں۔ کب آئے گی اللہ کو پتا ہے، کہاں آئے گی یہ بھی میرے رب کو ہی پتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ایفرٹ کر لے۔ اور ماں کے رحم میں کیا ہے، جب نطفہ ٹپکایا جاتا ہے اور وہ بچے کی شکل اختیار کرنے کے پروسیس میں ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں تو الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے، اللہ نے دے دیا ہم لوگوں کو کہ چلو معلوم کر لو، لیکن اس سے پہلے کیا ہے کس کو پتا ہے، کل کی کیا ہوگا، کل کوئی کیا کرے گا، اور کل کیا ہونے والا ہے، یہ سب رب کو پتا ہے۔ غیب کا علم، ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا، یہ رب کو علم ہے اس بات کا۔ اور درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا جس کا علم میرے رب کو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب اتنا کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ہم کہاں پھرے جا رہے ہیں لوگوں کے بیچ، لوگوں سے مانگنے کے دیے، عزت ہم مانگتے ہیں لوگوں سے، چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، رونا دھونا ہمارا چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے آگے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم اس پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب انجام تم خود کو معلوم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے۔ اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا بھی دے تو جس وقت تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ہٹ جاؤ، اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے وہ راستے پیدا کر دے کہ یہ غلط چیزوں کے بیچ میں ہم نہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سنبھال لینا۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، اگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہتے تو کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہوتا، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ اسے بچانے والا ہو، کوئی حامی و مددگار اور کوئی دوسرا سفارشی نہ ہو۔ اور اگر ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا بھی چاہیں گے نا تو وہ اسے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تو ایسے لوگوں کو اس کی کمائی کے نتیجے میں ہی تو پکڑتا ہے، اور وہ اپنے حق انکار حق کا معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ تو نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جو شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور حیران پھر رہا ہو وہ، اور ایسے ہاتھے میں اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم تسلیم کر دو، نماز کو قائم کرو، اللہم جعلنا منہم، اور نافرمانی سے بچو، اللہم جعلنا منہم، اور اس طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس دن کہے گا کہ حشر ہو جائے تو اسی دن وہ حشر ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور میں پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا جاننے والا ہے، دانا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم نے اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے کہا ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا کہ ڈوب جانے والا تو میں رب کا گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا
رب میری تو رہنمائی فرما، اگر نہ فرمائی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور پھر جب سورج کو دیکھا جو زیادہ روشن اور زیادہ بڑا، بولا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے میرا رب، میں تو سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کر لیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے تعلیم نہیں دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ تو نے ان کے دل میں ڈالا تھا ساری چیزیں، اور تو ان کو میریکل بتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تو ہم کو، ہماری نسلوں کو میریکل بتا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں بھی اپنی حق، سچائی اور سب چیزیں ڈال دے، اور اس طرح پیوست کر دے کہ کہیں ہم دوسرے گمراہوں میں نہ تبدیل ہو جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا لے، یا اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا لے۔ اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی تو اس کی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرا رب کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخرکار تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے میں ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو خدائی شریک بناتے ہو، اور نہیں ڈرتے جن کے لیے تم نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور تم دونوں فریقوں میں سے کوئی زیادہ بے خوفی اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر ہیں اور جو ایمان لائے، انہوں نے اپنے ایمان کے ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیا۔ ظلم کی سب سے بڑی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ بس ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ کہ تمہارا رب انتہائی دانا اور علیم ہے۔ یہاں سے تقریباً 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو جیسی اولاد عطا دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے ہم نے نوح کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بخشی تھی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس کو علیہ السلام کو راہ یاب کیا، اور ایک دن ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کر دی۔ نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو سب کرا کیا غارت ہو جاتا۔ اور یہ جو لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے اور جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ جن کو طرف سے اللہ ہدایت یافتہ تھے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو اس تبلیغ ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے۔ آج ہم کچھ جو کام کرتے ہیں نا اللہ کے لیے بھی، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں۔ یہ تو ہمارے رب نے ہم کو 70 دفعہ پیار سے دیکھا ہے، جو ہمیں سننے اور کہنے کے لیے ایک ساتھ بٹھا دیا یہاں پر۔ وہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ بہترین فیصلے کیے ہوئے ہیں جو آج ہم سب کو ایک ساتھ اس کے کام کے لیے، اس کی بات کرنے کے لیے بٹھا دیا ہم کو۔ ہم جیسے منہ تو ہماری اپنی بات کرنے کے لیے صحیح نہیں، ہم جیسے منہ تو ہماری شرمندہ ہیں ہم لوگ اپنے کیے کرائیوں پر، اور کرتے رہتے ہیں جو کرتے رہیں گے بھی، کیونکہ ہم تو گنہگار انسان۔ لیکن وہ رب کا رحم و کرم سامنے ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس نے ہمیں چن لیا، ہمیں بٹھا دیا یہاں پر، جو ہم اپنی دنیاوی کاموں کا جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم بیٹھ گئے رب کی بات کرنے کے لیے۔ جب رب نے چن لیا نا تو وہ رب انشاءاللہ آگے ہم کو، ہماری نسلوں کے لیے بھی آگے کام اچھے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ضرور لے گا، وہ تو بڑا رحیم ہے، اس سے تو مایوسی کفر ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے پارا پارا کر کے دکھاتے ہو
کچھ دکھاتے ہو کچھ چھپاتے ہو. کرتے تھے نا پہلے بارے میں ہم پڑھ چکے. فتوے اپنی مرضی کے دیتے تھے پادری. کتابیں عام لوگوں کے درمیان نہیں آتی تھی, نہ تورات انجیل نہ زبور نہ صحیفے نہ کچھ اور. اور جب ان کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا, تو نہ تمہارے باپ دادا کو حاصل تھا, آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. کون سی کتاب؟ قرآن. نمبر 4 کوالٹیاں قرآن کی بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ. نمبر 1, بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے. کسی بھی طریقے سے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں. کوئی اس کو آیت کو بولتا ہے کہ یہ شوگر کا علاج ہے, کوئی بولتا ہے بلڈ پریشر کا علاج ہے, کوئی بولتا ہے میری مصیبت کا علاج ہے, کوئی بولتا ہے میرے درد کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عافیت ڈال دیتا ہے, اور جس جیسی نیت سے جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. اتنی بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے. خیر و برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے تو اوپر قرآن کے نازل نیچے سے گزار دیا اس کو. نہیں, جب تک کہ وہ دلہن خود نہ پڑھ لے گی اور سمجھے گی نہیں, عمل نہیں کرے گی, کیسے خیر و برکت مل سکتی ہے؟ یوں گزارنے سے, یوں قرآن خوانی کروانے سے, یوں مل مل کر پڑھنے سے, ایک دوسرے کے اوپر سونپنے سے, یہ تم پڑھ لو آج, یہ تم پڑھ لو. ایسے قرآن خیر و برکت نہیں دیتا ہے. قرآن کو دل میں اتارنا پڑے گا, اس پر ہمیں عمل کرنے کی پوری کوشش اپنی استطاعت کے مطابق کرنی پڑے گی. ایک ہاتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ کو پکڑ کے کونی تک ہمارا ساتھ دیں گے. ہمیں بڑھنا ہوگا تب اللہ تعالیٰ بڑھیں گے. جس کی نیت ہی نہیں, جس کی نیتوں میں ہی فطور, جس کو دنیا کی زندگی پیاری لگ گئی ہے, جس کو یہ قرآن بوجھ لگتا ہے, جس کو یہ محفلیں بوجھ لگتی ہیں, جن کو یہ باتیں بوجھ لگتی ہیں نا, پھر ان کو اللہ پاک بوجھ بنا کے دنیا میں رکھ دیتا ہے. رکھ لو بوجھ اپنے دلوں میں, آخرت میں پھر تم بوجھ بنائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن خیر و برکت والی کتاب ہے, اور اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی ہے. نمبر 2 کوالٹی, پہلے تمام کتابوں صحیفوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ ایک آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر نازل ہوگی, اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو, جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی کہ ان کو سکھاؤ. یہ میرے کل چوتھی کوالٹی ہے کہ سکھائی جاتی ہے یہ کتاب, اور باقاعدہ حفظ ہوتی ہے, باقاعدہ ایک ایک لیٹر ایک ایک ورڈ یاد کیا جاتا ہے, اور وہ سیم ایز اٹ از سینہ میں محفوظ رہتا ہے. اور وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. اس کا حال یہ کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو کوئی ظلم کرے اس سے جو پابند نہیں کرتے نمازوں کی. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کر دے کہ مجھ پر تو وحی آئی ہے, حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور یا جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں, کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں لے رہے ہوتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہماری موت, ہماری سکرات ہم پر آسان فرما دینا. اللہ بڑا ڈر لگتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑا ڈر لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکرات کے وقت بڑی تکلیف میں تھے, بہت تکلیف تھی. اللہ تعالیٰ تیرے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ جب اتنی تکلیف ہوئی, اللہ ہمارا کیا حال ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے امید رکھے بیٹھے ہیں کہ تو ہمارے ہر معاملات کو یا اللہ بہترین کرے گا. یا اللہ تعالیٰ پلیز ہماری مدد فرما دینا. یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں, یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں, یا اللہ تعالیٰ کہ تو ہمیں عذاب دے, یا اللہ ہمیں سکرات میں اتنی تکلیف دے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لینا, قبر کے عذاب سے بچا لینا, اللہ قبر کے روشن کو بڑا کر دینا. یا اللہ تو رحم فرما دینا ہم پر. آمین آمین سکرات آمین. موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں وہ. لائٹیں جل رہی تھی نا, بند کرنے گئی تھی. پلیز اپنا مائک آف کر دیں, آف کر دیں مائک. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والوں کی جانیں جب جاتی ہیں تو 3 سوال فوراً ہوں گے. مسلمان بتا دے گا, جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھل جائے گی. کیا 3 سوال؟ من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا. آپ کا رب کون ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم تسبیح ساری زندگی پڑھتے رہے, میرا رب اللہ 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 اللہ, تو ٹائم پہ ہمیں جواب دینا آ جائے گا اللہ ہے. نہیں, اللہ کی بات کو ہم مانیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تب ہم کہہ سکیں گے قیامت میں اپنے اس میں قبر میں 3 سوالوں کے جواب میں کہ ہاں میرا رب اللہ ہے. اور پھر ماں دینوں کا اسلام ہے نا, اسلام پر عمل کرنے کی کوشش میں رہیں گے, اس کو اپنا سچا دین مذہب مانیں گے, تب ہم جواب دے پائیں گے. اسی طرح نبیوں کا,
ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پکا ایمان لائیں گے. ایمان تو ہے, ہم تو یہ لڑنے لڑانے پہ تیار ہو جاتے کہ بھائی میرا تو ایمان ہے, تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو. نہیں, جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, حدیث کو صحیح نہیں مانیں گے, اور آرگیومنٹ نہیں چلے گا ہمارا, عمل کرنے کی کوشش ہوگی, تب جا کے ہم سوال قبر میں صحیح دے پائیں گے. اس طرح تسبیحات پڑھتے 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 ان تینوں سوالوں کے جواب ہم صحیح نہیں دے پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کے عذاب سے بچا کے رکھے. لاؤ نکالو اپنی جان, آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت گھڑ کر ناحق بکا کرتے تھے, ان کی آیت کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اللہ فرمائے گا, لو اب تم ویسے ہی تنے تنا ہمارے سامنے آ گئے جیسا کہ ہمیں تم نے پہلی بار پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا سب کچھ تم پیچھے چھوڑائے. اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس میں سارے رابطے ٹوٹ گئے, سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم کیا کرتے تھے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے اللہ. دانے کو پھاڑتا ہے, سوچو تو صحیح, گٹھلی اتنی سخت, کیسے پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے اللہ تعالیٰ. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ, اور وہی مردہ سے پھر زندہ کو نکالے گا. میدان محشر میں سارے مردوں کو کھڑا کر دے گا میرا اللہ. یہ سارے کام کرنے والا تو صرف اللہ ہے, اور پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو. پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اور رات کو سکون کا ذریعہ بناتا ہے. اس نے چاند اور سورج کے طلوع غروب ہونے کے اسباب حساب سارے مقرر کر کے رکھے ہوئے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اور یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں اور صحرا اور سمندروں کو تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے اس کی جائے قرار ہے اور ہر ایک کے سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہ وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے زمین میں نباتات اگائی, پھر اس کے ذریعے سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے. کتنی ساری میریکل سامنے آ رہے ہیں ہمارے, کوئی ایک قطرہ اس میں سے انسان بنا سکتا ہے کیا؟ پھر ان پر تہ بتہ چڑھے ہوئے انار اور انگور اور ان سب کے دانے جو تہ بتہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, خوشے کھجور کے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, کھجور کے شگوفے اور پھلوں کے گچھے پیدا کر دیے, اور بوجھ کے مارے جو جھکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگا دیے. پھر ایک دوسرے سے وہ ملتے جلتے بھی ہیں, پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے پھر اس پر پکنے کی کیفیت پر ذرا غور کرو, اس کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور اس پر بھی جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور بس جانے بوجھے وہ ان کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر دیں, حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے. ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے, یعنی کہ پیدا کرنے والا پہلی دفعہ, پہلی باری, بدیوس کا ورڈ آتا ہے کہ پہلی دفعہ بغیر کسی فارمولے, بغیر کسی چیز کے, تو وہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ میرا رب. آج انسان جو کچھ پیدا کرتا ہے, ایک مٹیریل, ایک فارمولا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے, کچھ بناتا ہے, لیکن وہ میرا خالق ہے, وہ میرا رب ہے جو ان سب چیزوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی شریک زندگی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بے شک میرا اللہ, ہم سب ایمان لے آئے اس پر. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا اس کے علاوہ نہیں, ہر چیز کا خالق, لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو, ہر چیز کا وہ کفیل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل وکفا باللہ وکیلا. کتنے پیارے پیارے ورڈز ہیں قرآن میں. کچھ ہمیں ہلکے پھلکے بھی یاد ہو جائے اور ان کے معنی آ جائے نا, ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, اور وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے. وہ ہمارے دلوں کے وسوسے, ہمارے خیال, ہماری چھوٹی موٹی جو ذہن کے کونوں میں خواہشیں, ہماری حسرتیں,
ہماری باتیں ذہن پہلے سوچتا ہے نا، اس کے بعد منہ پہ آتا ہے، اس کے بعد عمل کر دکھاتا ہے بندہ. وہ تو ذہن میں آتے ہی اللہ پہچان جاتا ہے. کیا کوئی ہے ایسا؟ لاکھ مشینیں لگا لو، ذہن کے خیالات کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتے. وہ میرے رب نے اتنے پردے ڈھکے ہوئے ہیں، اتنے ہمارے پردے ڈھکے ہوئے ہیں، انبلیویبل، کہ اس کی محبت کی کوئی حد ہی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ اس نے اتنے پردے ڈھک دیے ہمارے. وہ میرا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب تجھ سے بے نیاز محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری محبت کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ تو بھی ہم سے محبت کر لے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا. تم پر میں اس کا کوئی پاسبان موجود نہیں ہے. کوئی کسی کو ہاتھ پکڑ کے جنت نہیں لے جا سکتا انٹل وہ خود جانا نہ چاہے. جب بندہ ٹھان لینا کہ مجھے جانی ہے، جنت میں جانا ہے، تب وہی کچھ عمل کر سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. لگتا ہے نا قرآن میں بعض دفعہ ابھی تک ہم لوگوں کے ساتھ پارے ہوئے، بار بار ایک بات کا کبھی ذکر آ جاتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہیں، بار بار اللہ اپنا ایک ہونے کی بیان کرتے ہیں. ایک بار بولنا کافی نہیں تھا کیا؟ کیوں بار بار؟ کیونکہ ہم انسان کو اللہ نے بنایا، اس کو پتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم بار بار غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں. اس لیے جیسے 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 ہوتا چلا جائے گا، پڑھتے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، یاد دہانی رہتی رہے گی. اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ ہم حقیقت کو روشن کر دیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ، تم اور تمہارے رب کی طرف سے، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ایسا بندوبست تو خود ہی کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، ورنہ تم ان پر حوالہ دار ہو، اور نہ ہی تم پر ان پر حوالہ دار ہو. اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو. جو یہ شرک کرتے ہیں نا، ان کو برا بھلا ان کے سامنے نہ کہو. کیوں ایسا نہ کرو؟ یہ شرک میں آگے جہالت کی بنا پر یہ خدا نہ خواستہ کہیں اللہ کو گالیاں نہ دینے لگ جائے، کیونکہ جہالت جب انسان پر چھا جاتی ہے نا، اس کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی. ان کے معبودوں کو، ان کے شرک کرنے والوں کو اگر ہم گالیاں دیں، برا بھلا کہیں ان کے سامنے، جو کہ پیک پر شرک کر رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ ان کی گندی زبانوں سے کچھ گندے جملے نہ نکل آئے. اس سے بچنے کے لیے ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے ایک عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اس وقت وہ انہیں بتا دیا کہ وہ کیا کرتے رہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یا معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہ تمہیں کیسے سمجھایا کہ وہ نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی ایمان لانے والے اگر نہیں ہو تو نہیں لاؤ گے. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیرے رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون انسان بہانے بنا رہا ہے، کون انسان فضول کے اسباب کو مانگ رہا ہے، کون انسان یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ نظر آ جائے گا تو میں ایسا نیک بن جاؤں گا، میری روزی میں بڑھ جائے گی تو میں صدقہ دینا شروع کر دوں گا، میرے بیٹے آ جائیں گے تو اس کو دین پہ لگا دوں گا. یہ انسانوں کی باتیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کون کتنا کس نیت سے کیا کہہ رہا ہے، اس میرے رب کو سب کچھ پتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو صرف لپ سرونگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تو نیک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے نیک لوگ اٹھا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری نسل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تعالیٰ ہم تیرا کلام پڑھتے ہیں جو تو نے ہمیں توفیق دی بھی ہے. یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی دعائیں ہم بیچ میں کرتے ہیں اور جتنی دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں، یا اللہ ساری خواہشیں حاجتیں پوری فرما دے. یا اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے. یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو نے ہمیں پہچانتا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا اللہ تو ہمارے حالات اور اسباب کو بھی جانتا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو ہماری استطاعت سے زیادہ ہم کو نہیں دیتا، پھر بھی ہم ناشکرے بے صبرے بن جاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا دے.
یا اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم پر آسانیاں فرما دینا. یا اللہ قبر ہماری روشن کر دینا. اللہ جنت کی کھڑکی کھول دینا. اللہ برزخ آسان کر دینا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے دینا. یا اللہ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے دینا. یا اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے ساتھ جنتوں کے گھروں میں رکھنا. یا اللہ تعالیٰ نفسا نفسی کا دور پھیلا ہوا ہے. یا اللہ ہر کوئی یا نفسی کر رہا ہے. یا اللہ تعالیٰ ایسے میں تو ہمیں سنبھال لے. یا اللہ ہمارے بڑھاپے پر ہم پر رحم فرمانا. اور جتنے بوڑھے لوگ ہیں یا اللہ ان سب پر رحم فرما. یا اللہ ان کو کسی کے لیے آزمائش نہ بنانا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی کے لیے آزمائش نہ بنانا. یا اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے بچا لینا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا شکور یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا اشرک به شیئا. اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. لا تزغ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ تو ہمارے حالات اور واقعات سب سے واقف ہے. اللہ ہمارے لیے آسانیوں کی رحمتیں نازل فرما دے. ہمارے لیے آسانیوں کی راحتیں ماں سے نازل فرما دے. ہمارے لیے ہر کام کو کرنا آسان فرما دے. یا اللہ تعالیٰ تو ہی رحم کرنے والا ہے. یا اللہ جن جن گھروں میں شادیاں ہونے جا رہی ہیں سب کی رحمتوں سے اللہ خیر و برکت اور عافیت سے کمپلیٹ کرا دینا. اللہ جس کی نہیں ہوئی اللہ ان کے نیک نصیب کر دے. جوڑے اچھے ملا دے. یا اللہ جن کی ہو چکی ہیں انہیں بھی نیک صالح اولادیں نصیب فرما دے. اللہ سب بچوں کو ان کے گھروں میں آباد خوشحال رکھنا. یا اللہ تعالیٰ سب بچوں کو آباد اور خوشحال ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھنا. یا اللہ تعالیٰ ان سے بھی تو وہ کام کرا لے جسے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہماری دعائیں ہمارا پڑھنا قبول فرما. اللہ اپنی شان کے حساب سے اجر دینا. ہماری اوقات کو مت دیکھنا. یا اللہ ہماری اوقات کو مت دیکھنا میرے مالک. اپنی شان کے حساب سے اجر دینا. یا اللہ جو کچھ بھی اگر غلط پڑا گیا ہو کچھ بھی غلط بات ہو اللہ تعالیٰ سے ہمارے ذہنوں میں یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے معاف کر دینا. یا اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم و کرم فرما دینا. یا اللہ تعالیٰ سوائے تیری ذات کے کوئی نہیں. کہاں جائیں گے ہم لوگ. یا اللہ تو ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا. ہمیں اکیلا نہ کر دینا. یا اللہ ہم پر رحم فرمانا. یا اللہ ہم پر رحم فرمانا. یا مغیث اغثنا. یا مغیث اغثنا. یا مغیث اغثنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.